رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا منہج و اسلوب۔ یہ ہم اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں۔ میرے سامنے دو محترم شخصیتوں کا مقالہ محمد منشا طیب صاحب اور ڈاکٹر محمد منیر اظہر صاحب حافظہم اللہ، یہ ہمیں ملا ہے۔ اس کی روشنی میں کچھ ہم اپنی طرف سے فوائد بیان کر کے اس منہج کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات، فتح الباری کا مکمل نام ہے فتح الباری بشرح البخاری۔ فتح الباری بشرح البخاری، تو لفظ فتح الباری عام ہو گیا ماشاءاللہ، پوری دنیا میں اس کا یہی نام چلتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری لکھنے سے پہلے اس کا مقدمہ لکھا، اس کا نام رکھا خدا ساری، مقدمہ فتح الباری۔ اس مقدمہ میں 10 فصول بنائیں، 10 فصول بنائیں۔ مثلا صحیح بخاری کے سبب تصنیف کے متعلق، نمبر 2 اس کے موضوع شرائط وغیرہ کے متعلق، نمبر 3 امام بخاری جو حدیث کو ٹکڑوں میں بیان کرتے ہیں، کو ٹکڑا یہاں کو ٹکڑا یہاں، اس کی حکمت کیا ہے، تکرار کے فوائد کیا ہیں، معلق احادیث اور موقوفہ کیوں ذکر کیے امام بخاری صاحب نے، ان کی وجوہات کیا ہیں۔ معلق پر تو ہم نے پہلے بتا دیا نا کہ مستقل حافظ صاحب نے مستقل کتاب لکھی تغلیق و تعلیق کے نام سے۔ اس طرح 10 فصلوں میں ان چیزوں کو بیان کیا۔ طریقہ تالیف کیا تھا، کچھ ہم نے پہلے اختصار سے بیان کیا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے۔ یہ تفصیل حافظ سخاوی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، جو بھی ہم بیان کر رہے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کی تالیف کے لیے شورائع طریقہ کار اختیار کیا تھا۔ انہوں نے تالیف کا آغاز طریقہ املا سے کیا، تقریباً 5 سال اسی طریق کے مطابق تالیف جاری رکھی۔ کیا مطلب؟ طلبہ کو لکھواتے تھے، طلبہ کو لکھواتے تھے۔ اس کے بعد آپ کے حلقہ درس میں ذہین اور قابل طلبہ کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی اور اس تالیف میں آپ کی رفیق کار بن گئی۔ خوش قسمت ہے وہ شیخ، وہ محدث اور مصنف جس کو اچھے ساتھی مل جائیں۔ اب حافظ صاحب نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلے خود اپنے ہاتھ سے تحریر فرماتے، پھر اس کے نوٹس تیار کرواتے، اس کے بعد طلبہ کے درمیان بحث و مباحثہ ہوتا اور ہر طالب علم نوٹس حاصل کر لیتا۔ نیز ہفتہ میں ایک دن تمام طلبہ اکٹھے ہوتے اور باہمی تقابل کے بعد اپنی کمی اور کوتاہی کا ازالہ کر کے نوٹس کی تصحیح کر لیتے۔ اس کے بعد پھر اس پر مباحثہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ فتح الباری یہ ایک جماعت کی تصنیف ہے۔ فتح الباری ایک جماعت کی، مطلب کہ ان کے مشورے وغیرہ بھی طلبہ کے جو علماء تھے ان سے بھی بہت فائدہ اٹھایا۔ تقریباً 25 سال میں فتح الباری مکمل ہوئی۔ اللہ اکبر! کتنے سالوں میں؟ 25 سالوں میں۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ہر بات اصلی مصادر سے نقل کی ہے، مصادر اصلیہ سے استفادہ کیا ہے، خواہ وہ لغت کی کتابیں ہوں، تفسیر کی، حدیث میں، شرح حدیث میں، اصولیوں کی کتابیں ہوں، فقہاء کی کتابیں ہوں،
جس بھی کتاب کو مرجع مصدر بنایا ہے ابن حجر صاحب نے وہ اصل کو بنایا ہے. سبحان اللہ. آئی سمجھ؟ اس پر تفصیل بھی ہے. ہر ترجمۃ الباب کی حدیث کے ساتھ مناسبت اس کا بھی خاص اہتمام کیا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہ اس حدیث پر امام بخاری نے باب کیا باندھا ہے، کیوں باندھا ہے، یہ مناسبت. ہمارے محبوب دوست فضیلت الشیخ محمد حسین میمن حافظہ اللہ کراچی والے، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی دفاع حدیث پر کافی خدمات ہیں. فرقے باطلہ سے بھی ان کے مناظر وغیرہ گاہے بگاہے ہوتے رہتے ہیں. یہ کتابیں بھی قیمتی لکھی ہیں. ایک ان کی کتاب ہے مناسبات صحیح بخاری پر، عون الباری فی مناسبات صحیح البخاری، اس طرح کر کے نام 2 جلدوں میں چھپی ہے. وہ بڑی اچھی کتاب ہے. شیخ صاحب نے تمام تو نہیں، خیر جو مشہور کتب شروحات ہیں صحیح بخاری پر، جو ان محدثین نے شارحین نے مناسبات لکھی ہیں ان کو جمع کر دیا ہے. تو بڑا اچھا کام ہے. یہ پہلے کام اس نوعیت کا نہیں ہوا تھا جو شیخ صاحب نے میمن صاحب نے کیا ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی احادیث پر یا رجال پر جو کسی نے کوئی اعتراض کیا ہو، ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس کا جواب بھی ضرور دیتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، اصل حقیقت بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. مثلا امام دارقطنی رحمہ اللہ نے کچھ اعتراضات کیے تو ہر اعتراض کا جواب مقدمہ میں بھی دے دیا ہے، اور جہاں وہ حدیث آئی ہے وہاں بھی اعتراض کا جواب دیا ہے. نہیں سمجھو؟ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے مختلف نسخوں کا تقابل کیا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں نا فتح الباری کہ فلاں کے نسخے میں یہ لفظ ہے، فلاں میں یہ لفظ ہے، فلاں میں یہ لفظ ہے. اس طرح کی بڑی بحوث ابن حجر رحمہ اللہ نے کی ہے. اور جو شرح لکھنے والا ہے اس کا ادھر بھی توجہ ہونی چاہیے، ادھر بھی توجہ ہونی چاہیے. یہاں میں آپ کو پتہ کی بات بتاتا ہوں. کچھ لوگ شرح ان کا منہج ہے، شرح لکھ رہے ہیں لیکن نسخوں میں اختلاف دیکھتے ہی نہیں ہیں، کلمی مخطوط حاصل کرتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ جس کتاب پر آپ نے کام کرنا ہے اس کے جتنے بھی نسخے اکٹھے کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہے. ایسے نا شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اردن میں ہوتے ہیں، وہ ماشاءاللہ جو بھی کتاب شائع کر رہے ہیں اپنا کام کر کے، وہ ایک کتاب کے 20 نسخے، کلمی نسخے اکٹھے کرتے ہیں پھر کام کرتے ہیں. سنن اربع ان کی تحقیق سے شائع ہو چکی ہے، بڑی کمال وہ کتابیں ہیں، اللہ شیخ کو جزائے خیر دے. تو انہوں نے اپنی، شاید یہ ابو داؤد کا مقدمہ ہے یا ابن ماجہ کا مقدمہ، وہاں شعیب ارناؤت رحمہ اللہ پر بڑی سخت تنقید کی. تنقید کیا کی کہ یہ بندہ اور اس کی ٹیم بس متون کی تخریج کرتے رہتے ہیں، یہ مخطوطے دیکھتے نہیں ہیں. مخطوطے نہ دیکھنے کی وجہ سے کتنی زیادہ فحش غلطیوں کا شکار ہو گئے ہیں. یہ مجھے یاد کرانا ہے، میں آپ کو فوٹو شیئر کروں گا. وہ داستان پڑھنے والی ہے، اور واقعتاً اگر مطبوعہ چیز میں غلطی ہے تو محقق نے اسی کے مطابق تحقیق کرنی ہے، غلطی کرے گا تحقیق وہ. یہ واقعتاً پریشانی آئی ہے. تو نسخوں کا تقابل یہ بڑا ہی اہم ہے، خواہ اردو کتاب ہو یا عربی ہو. کسی بھی پرانے بزرگ کی کتاب پر آپ نے کام کرنا، شائع کرنی ہے تو مخطوطات بھی حاصل کریں، مطبوعات بھی، تخریجات بھی، شروحات بھی، تمام کو سامنے رہ کر ایسا کام کریں جیسا کہ پہلے کسی نے نہ کیا ہو. رجال اور سندوں پر بحث. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ہر سند پر بحث کی ہے، ہر سند کے ہر راوی پر بحث کی ہے، کوئی چھوڑا نہیں. اللہ اکبر. چونکہ وہ جرح و تعدیل کے بھی بہت بڑے امام تھے، کیسے چھوڑتے وہ. تو میں شرح لکھنے بیٹھ جاؤں، مثلا مجھے جرح و تعدیل کا پتہ ہی نہ ہو تو میں کیا کروں گا شرح. اس لیے ہم نے دیکھا اردو کے اندر، اردو میں شروحات چھپی ہیں، پوری شرح میں
ایک رائے پر بحث نہیں کرتے، کیونکہ وہ منہج نہیں ہے، یا مجبوریاں ہیں، مکتبے بھی شرط لگاتے ہیں نا بھی آپ نے اس طرح شرح لکھنی ہے، سند پر بات کرنی نہیں ہے، حالانکہ سند پر بات نہیں کی تو پریشانیاں ہیں، طلباء کو علماء کو پتہ ہونا چاہیے۔ بہرحال یا شارع کے پیش نظر عوام ہوتی ہے، پبلک ہوتی ہے، ان کے لیے کہ ان کو کیا ضرورت ہے سند کی۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے جن روایات کو معلق کا ذکر کیا ہے تو ابن حجر رحمہ اللہ نے نشاندہی کر دی ہے کہ یہ متصل وہاں ہے اپنی کتاب تغلیق و تعلیق کی مدد سے، اور یہ بہت اچھا کام ہے۔ جس حدیث کی شرح کر رہے ہیں اس کے متعلقہ تمام روایات اور شواہد کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ابن حجر صاحب رحمہ اللہ، اور جن میں بڑی ہی تفصیل زیادہ ہوتی ہے وہ پھر مستقل رسائل لکھ دیتے ہیں، فتح البر میں لکھ دیتے ہیں، اس پر میں نے مستقل رسالہ لکھا ہے، سبحان اللہ، وہ 8-10 ماشاءاللہ وہ رسائل جو ایک ایک سند کے ترک پر جمع کیے، فتح الباری میں تفسیر نہیں لکھی، وہ الگ لکھ دیے ہیں، وہ میرے پاس ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح الفاظ پر لغوی بحث، ابن حجر صاحب رحمہ اللہ الفاظ پر لغوی بحث کمال کرتے ہیں، اور ابن حجر صاحب بہت بڑے لغوی بھی تھے، بہت بڑے لغوی بھی تھے، سبحان اللہ، لغت کے بھی امام تھے۔ غریب الفاظ پر بڑی بات کرتے ہیں، غریب لفظ جو مشکل لفظ ہے حدیث میں اس پر بڑی بات کرتے ہیں۔ جب کتاب تفسیر کی شرح لکھی ہے صحیح بخاری میں، فتح الباری میں، تو قراتوں کا اہتمام کیا ہے۔ ابن حجر صاحب 17 قراتیں اس کے بھی ماہر تھے، یہ پڑھا ہوا تھا فن، سبحان اللہ۔ اسی طرح الفاظ کی نحوی صرفی تحریر وہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، سیغے بتاتے ہیں، تو وہی نا کہ شرائط کیا ہیں شارع کے لیے، کیسے وہ کیا علم ہونا چاہیے، بھئی یہ سارے علم ہی ہونے چاہیے، یہ سارے علم ہی ہونے چاہیے۔ جب ابن حجر صاحب رحمہ اللہ ایک کتاب کی شرح مکمل کرتے ہیں تو اس کتاب کے آخر میں ساری کتاب کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں، اس کتاب میں اتنے باب ہیں، اتنی مرفوع حدیث، اتنی معلق روایات ہیں، اتنے موقوفات ہیں، سبحان اللہ، یعنی پورا خلاصہ بیان کرتے ہیں اور خلاصے کے حق ادا کر دیتے ہیں۔ پھر اس حدیث کے آخر میں استنباط کا ذکر کرتے ہیں، مسائل کون سے اس سے نکل رہے ہیں، ایک مستقل فن ہے حدیث سے مسائل اخذ کرنا، مجھے یاد کروانا کبھی، پھر ہم اس پر بھی تفصیل بیان کریں گے، اس پر کتابیں بھی ہیں، اصول و قواعد ہیں کہ حدیث سے مسائل کس طرح استنباط کرنے ہیں۔ ایک مسئلہ ہم آپ کو دیں، انما الاعمال بالنیات، آپ اس سے 100 مسئلہ نکالیں جی، تو تھوڑا سا علم ہے پیچھے، وہ ہم لیکچر دیں گے 2-4، پھر بات واضح ہو جائے گی کہ وہ کون سا منہج ہے جس پر چل کر ہم حدیث سے مسائل استنباط کر سکتے ہیں، ایک مستقل فن ہے۔ ابن حجر صاحب رحمہ اللہ اس فن کے امام تھے، استنباط استخراج کے بڑے مسائل ابن حجر صاحب نے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح اگر بعض احادیث میں ظاہری طور پر تعارض ہو تو ان میں تطبیق بھی ابن حجر صاحب دیتے ہیں محدثانہ انداز میں۔ فقہی مسائل کا بہت استخراج کیا ہے، ایک ایک حدیث سے فقہی مسائل بہت تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں، 10-20 تو عام ہیں، ہر حدیث اتنے مسائل تو عام اخذ کرتے ہیں، اس سے زیادہ بھی کیے ہیں، 40-40 50-50 مسائل بھی اخذ کیے ہیں۔ فقہا کے اقوال فقہی مسائل میں جب مختلفی ہوتے ہیں تو ان میں ترجیح بھی دیتے ہیں، تو یہ کون بندہ ترجیح دے گا؟ جو اس فن کا ماہر ہوگا، جس کو علل جرح و تعدیل، ضعیف روایت، موضوع صحیح کا فرق کا علم ہوگا، تقریر تحقیق علم ہوگا کہ فلاں کا یہ مسئلہ ہے تو اس کی دلیل یہ غلط ہے، اس لیے یہ مرجوع ہے، یہ راجح ہے، یعنی کوئی بھی چیز آپ دیکھیں وہ ابن حجر صاحب میں آپ کو ملے گی، تمام صفات ان ملے گی۔ اگر امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث کے متن کو دوبارہ پھر لے آئے ہیں تو دوبارہ کیوں لائے ہیں؟ ابن حجر صاحب نے 40 بار 36 بار حدیثوں کو بار بار لائے ہیں تکرار کے ساتھ،
ایک ہی حدیث کتاب الایمان میں، وہی کتاب الوضو میں، وہی کتاب الحج میں، وہی کتاب الجمعہ میں، آخر تک. تو کیوں ہر جگہ حکمت بتاتے ہیں، یہاں کیوں لائے ہیں؟ یہ وہ تقریباً 24 باتیں ہیں، 23-24 باتیں ہیں جن سے ابن حجر کا منہج فتح الباری کے اندر واضح ہوتا ہے. تو اب شرح صدر ہوگی نا. تو اب جب ہم فتح الباری پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے تو یہ باتیں ہمیں ملیں گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی توفیق دے تو ہم اس منہج کو لازم پکڑیں، ان میں پختگی ہو علوم و فنون میں، پھر لکھنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.